السلام علیکم، کیا حال چال آپ سب کا؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج آپ سب سے ایک ضروری بات ہے، جو پیغام ہے اور بہت ہی پریشانی والا پیغام ہے کہ آج میرے خالو میرے خالہ جو تھیں، وہ کب سے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آج خالو میرے اس دنیا کو چھوڑ کے میرے رجب اور سمر کے پاس چلے گئے ہیں۔ بس آپ سب سے یہی دعا ہے کہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ اتنی توفیق دے کہ ان کو نماز میں آپ ضرور یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے خوبصورت باغوں میں ایک گھر دے، اور میرے سمر اور رجب کے پاس وہ چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج صبح سے مجھے، جب انسان کا کوئی چلا جاتا ہے، تو جب کوئی اور کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو انسان کو وہ جو جانے والا ہوتا ہے اس کی یاد کم ستاتی، جو اپنے گئے چلے ہوتے ہیں ان کی یاد زیادہ آتی ہے۔ ان کی یاد کو یاد کر کر کے انسان اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور آج صبح سے میرا یہی حال ہے۔ ہر بات پہ مجھے سمر اور رجب یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اولاد سے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور میرے خالو کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی سارے گناہ معاف فرمائے۔ زندگی میں انسان بہت ساری گناہ کرتا ہے، انسان کے غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جب وہ چلا جاتا ہے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر ہی، اور شام کو ان کا جنازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سے گھروں میں والدین جب سر پہ نہیں رہتے تو انسان کا کچھ نہیں بچتا۔ یہ جب والدہ گزر گئیں، اس کے بعد جب والد جو ہوتے ہیں وہ واحد سہارا رہتے ہیں، لیکن جب والد کا ساتھ بھی سر سے اٹھ جائے، اور وہ میرے والد کی طرح ہی تھے، اور ان کی ایک بیٹی جو کہ میری وجہ سے اس نے اپنی ساری زندگی بسر کی۔ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میرے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس نے اپنے ماں باپ کو تب سے چھوڑ دیا تھا جب سے میری امی مجھے چھوڑ کے گئی تھی، اور آج وہ بچی جو تھی وہ اکیلی ہو گئی ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی پہ نہ لائے کہ ماں باپ کے بغیر جینا پڑے۔ ماں باپ کے بغیر زندگی، چاہے جتنا مرضی پیار ملے، جو ماں باپ کا پیار ہے وہ ماں باپ کا ہی۔ ماں باپ چارپائی پہ بھی لیٹے ہیں تو وہ دور سے دیکھ ہی لے تو وہ پیار نظر آ جاتا ہے، اور اگر وہ چارپائی خالی ہو جائے تو انسان کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ اور یہی حال ہمارا ہوا تھا، یہی آج اس پہ گزرے گی، اور اس سے زیادہ مجھے اپنے بچے یاد آئیں گے۔ اور ابھی تک وہ، جس دن میں کہوں کہ ہم ذہن سے نکلے ہوتے ہیں کہ ہاں آج ذہن میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے نئے سرے سے سارا منظر ان کا آنکھوں کے آگے گھوم جاتا ہے۔ اور وہ دن بہت اذیت ناک تھا جب میں نے اس کو ختم ہوا پڑا تھا بالکل، اور میرے پاس کوئی نہیں تھا، اور میں نے اس کا منہ باندھا پٹی کے ساتھ، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے سب۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی ماں باپ پہ نہ لے کے آئے۔ بس آپ سب کی دعائیں ہیں، آپ سب کا ساتھ ہے، اور کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان تکلیفوں سے نکالنے کی، لیکن اولاد کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس سے ماں باپ ساری زندگی، میں یہ تجرباً کہہ سکتی ہوں کہ ماں باپ ساری زندگی اس تکلیف سے نہیں نکل سکتے کبھی بھی۔ لوگ دلاسے دے، لوگ جو مرضی کہیں، لیکن ماں باپ جو اس دکھ سے نکل ہی نہیں سکتے، وہ میں جانتی ہوں۔ اور جن ماں باپ پہ یہ گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ صبر دے۔ اور صبر اس چیز کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، صبر صرف زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ اور جس پہ گزرتی ہے وہ صبر کا لفظ جو ہے، وہ بھی اس کو کبھی برا لگتا ہے کہ یہ صبر کا لفظ کیا ہے، جو ہر بار انسان ہمیں صبر کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور وہ بس میں تو اب یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی جو بھی تھی، لیکن آگے کا یہ میں سوچ کے یہ چپ ہو جاتی ہوں کہ شاید ان کی زندگی یہاں سے زیادہ وہاں پہ بہتر ہو،
یہاں پہ وہ اپنا دکھ بتا نہیں سکتے تھے، یہاں پہ وہ اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے تھے۔ انسان ایک دن ایک روٹی کا نوالا ذرا زیادہ کھا لے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ بچے 2 سال سے چپ چاپ ایسے لیٹے رہتے تھے۔ اندازن میں دیکھتی تھی، اندازن میڈیسن دیتی تھی، اندازن دودھ، اندازن وہ تھک جاتے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ اب اس کے منہ کے زاویے چینج ہو رہے ہیں، وہ تھک گیا ہے، اور ان کو میں سائڈ چینج کرواتی تھی، وہ تھک جاتے تھے۔ بس یہ ماں باپ کو ہی اللہ نے درجہ دیا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی چپ چاپ بھی تکلیف سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایسی تکلیف اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو نہ دے کہ جو چپ چاپ سمجھنی پڑے۔ میں ان سب ماؤں کو سلام کہتی ہوں جن کے بچے میری بچوں کی طرح تھے یا ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو تو لے گیا، لیکن کسی کے صدقے ان کے بچوں کو شفا دے دے، آمین ثم آمین۔ اور اس طرح کے بچوں سے نفرت نہ کیا کریں، اس طرح کے بچوں سے وہ پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رہ کے جاتا ہے کچھ بھی نہیں سوائے ماں باپ کے پیار کے۔ وہ دوسرے لوگوں کا پیار تو بالکل کب سے ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ شاید کسی کے ہلکے سے پیار سے ان کی زندگی میں تھوڑی سی رونق آئے، تو میں ایسے بچوں سے پیار کرتی ہوں کیونکہ مجھ پہ گزری ہے، اور میں جب کوئی ایسا بچہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے یاد آ جاتے ہیں۔ میرے خالو کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ آج ان کے کان میں سنا تھا کہ کبھی جو انسان جاتا ہے، جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے کان میں کوئی پیغام دے تو وہ جا کے آپ کا پیغام ضرور آگے بتاتا ہے انسان۔ میں کوشش کروں گی اپنے شہزادوں کے لیے کہ کوئی پیغام دوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یہ موت کی تکلیف سے بچا کے رکھے۔ موت کی تکلیف ایسی ہے، ہر کام کے بعد انسان کی امید ہوتی ہے کہ یہ کام ختم ہو گیا تو اب دوبارہ ہو جائے گا، کہیں جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، کوئی سفر رہتا ہے ایک دن ختم ہوگا، کوئی پریشانی ہے تو ختم ہوگی، لیکن موت ایسی چیز ہے جو کہ انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جس کو آگے یہ سمجھے وہ دنیا میں ختم ہو چکا ہے، وہ اس کی امید ختم ہو چکی ہے، آگے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں اپنے پیاروں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں، اور مرنے کے بعد کی قدر کو کوئی قدر نہیں کہتا، وہ قدر نہیں ہوتی۔ جس انسان کی آپ مرنے کے بعد قدر کریں گے وہ قدر نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی آپ تعریف مرنے کے بعد کریں گے اگر اس کے منہ پہ نہیں کریں گے تو اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپس میں پیار رکھیں، اور جو بیمار ہیں ان کو پیار دیں۔ وہ بیمار جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پیار سے ان کی تندرستی ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔